میں سب سے پہلے آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کشمیر ایک پرنسلی اسٹیٹ تھی، اور اگر آپ پرنسلی اسٹیٹس کے متعلق ہندوستان کی پالیسی کو دیکھیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ جتنی ریاستیں ہندوستان نے انیکس کی اپنے ساتھ پرنسلی اسٹیٹس، ان میں سے چند ایک کو چھوڑ کے سبھی کو اس نے طاقت کے بل بوتے پہ فوج کشی کے ذریعے اپنا حصہ بنایا۔ مثلاً کشمیر کا اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ تھا پاکستان کے ساتھ، اور ہندوستان کے ساتھ کشمیر کا الحاق کبھی ہوا ہی نہیں۔ وہ جو اس کے ڈاکیومنٹس ہیں وہ سارے بوگس اور جعلی ہیں، اور اس کے اوپر دنیا کے تمام ریناؤنڈ ہسٹورینز لکھ چکے ہیں ایویڈنس کے ساتھ۔ جوناگڑھ کی سید نسیم یوسف صاحب نے بات کی۔ جوناگڑھ پہلی ریاست تھی جس نے 15 ستمبر 1947 کو پاکستان کے ساتھ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کیا۔ ساورن آف جوناگڑھ ہے زائدست نواب محبت خان جی، اور ساورن آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن پہ دستخط کیے، جو ایک انٹرنیشنل ٹریٹی تھی۔ اور جتنے بھی انٹرنیشنل لا ایکسپرٹس ہیں، اسپیشلی احمد بلال صوفی صاحب اور ان کے ساتھ کے باقی تمام لوگ، ان کا یہ بلیف ہے کہ جو جوناگڑھ کی ٹریٹی ہے وہ آج تک انٹیکٹ ہے، اور وہ ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے۔ لیکن جوناگڑھ کے اوپر ہندوستان نے فوج کشی کے ذریعے قبضہ کیا، تو جو پرنسلی انڈیا تھا، جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں، ان کے لیے یہ طے ہوا تھا کہ ان کا انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جس کے ساتھ ہوگا وہ اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں۔ تو ایک طرف ایک ایسی ریاست جس کا انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہندوستان سے سائن ہی نہیں ہوا، ہندوستان نے اس پہ بھی قبضہ کر لیا، اور دوسری طرف وہ ریاست جس نے لیگلی اپنے آپ کو الحاق کیا پاکستان کے ساتھ، ہندوستان نے اس کے اوپر بھی قبضہ کر لیا۔ تو کنکلوژن کیا ڈرا ہوتا ہے؟ کنکلوژن یہ ڈرا ہوتا ہے کہ دنیا طاقت کی زبان سمجھتی ہے اور دنیا طاقت کی زبان مانتی ہے۔ سب قوانین، سب انسٹرومنٹ آف ایکسیشنز، سبھی دستاویز، سبھی ٹریٹیز دھری کی دھری رہ جاتی ہیں جب کوئی قوم اپنی طاقت کا اظہار کر کے اس کے اوپر اپنے قبضے کو قائم کرتی ہے۔ پاکستان کی کمزوری یہ ہے کہ ہم بہت اپولوجیٹک ہیں، ہر چیز کے اندر ہمارے پاس بہت سے معذرت خواہانہ رویے ہیں۔ مجھے اپنے مینٹور جو مجھے یہ کہتے تھے ہمیشہ، اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ آپ مجھے اپنے بیٹوں کی طرح عزیز ہیں، جنرل حمید گل صاحب، انہوں نے فرمایا تھا کہ مفتوح قوموں کو کچھ نہیں ملا کرتا، مغلوب قوموں کو کچھ نہیں ملا کرتا، آرڈر صرف فاتح کا اور غالب کا چلتا ہے۔ جو مغلوب ہے اس کی کوئی جرت نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ اردو کے اندر آمیزش ترکش لفظوں کی، عربی لفظوں کی یا فارسی لفظوں کی جائے گی، یا وہ یہ فیصلہ کرے کہ اس کے اندر سنسکرت لفظوں کی، انگریزی لفظوں کی یا چائنیز لفظوں کی آمیزش کی جائے۔ یہ غالب کے پاس، فاتح کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ تو ہم مغلوب ہیں، ہم مفتوح ہیں، ہم یہ فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے کہ اردو زبان میں آمیزش کن لفظوں کی جائے گی۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب تک ہم اپنے اس آئین کی طرف، قانون کی طرف نہیں جاتے جو ہمیں دنیا میں اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے قرآن مجید نے سکھایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے۔ میں ایک آخری بات آپ سے کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ جن ٹیریٹریز کے اوپر مسلمانوں کا کلیم ہوتا ہے وہ اسپرچولی آپ کے وجود کا حصہ ہوتی ہیں۔ جب آپ ان کا کٹ جانا گوارا کر لیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی بھی بات پہ سمجھوتا کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ دیکھیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح ایران کی پیشین گوئی کن حالات میں کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح شام کی پیشین گوئی کن حالات میں کی؟ یمن کی فتح کی پیشین گوئی کن حالات میں کی؟ استنبول آپ کی پیشین گوئی کے 700 سال بعد فتح ہوا، لیکن استنبول اس لیے فتح ہوا کہ مسلمانوں نے، اسلامی جرنیلوں نے اپنی طاقت کا استعمال نہیں چھوڑا اور اس سرزمین پہ اپنا کلیم نہیں چھوڑا۔ اگر سلجوقی کلیم چھوڑ دیتے، عثمانی کلیم چھوڑ دیتے، تو استنبول کبھی بھی دنیا اسلام کا حصہ نہ ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت میں تو حق ہونا تھا، لیکن اگر وہ کلیم چھوڑ دیتے تو وہ اس بشارت سے بغاوت تھی۔ میرا ایمان ہے کہ کشمیر ہمارے بدن کا، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ پہلی بات تو ہمیں کشمیر پہ اپنا کلیم تو نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ تو موضوع ہی نہیں ہے یہاں پہ، لیکن جس طرف سردار مسعود خان صاحب نے اشارہ کیا کہ جو مایوسی کی باتیں ہیں ان کو ترک کرنا چاہیے۔ مایوسی شیطان پھیلاتا ہے، مایوسی شیطان کی طاقت ہے، امید اور یقین مومن کی طاقت ہے۔ یقین مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں، یہ آپ کے اور میرے مرشد اقبال کا فرمان ہے۔ اس لیے ہمیں امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس مسئلے کے ساتھ کمٹمنٹ سے کھڑے رہنا چاہیے۔ اور حالات بدلتے ہیں، قوموں کے رویے بدلتے ہیں، قوموں کی صورتحال بدلتی ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم اس یقین سے، اس امید سے کھڑے رہیں اور ہمارے جو جوان ہیں وہ یہ سیکھتے رہیں کہ دنیا کون سی زبان سمجھتی ہے، وہ سورہ توبہ سے، سورہ بقرہ سے، سورہ فتح سے سبق حاصل کریں، تو ان کے اندر ایمان کی شمع بھی منور رہے گی اور کشمیر کی آزادی کے لیے لڑنے والا ہاتھ بھی کبھی نیچے نہیں آئے گا۔